ہم نے سورۃ الانعام کے جو ابتدائی حصے کی 13 آیات کا ذکر کیا، اور یہ وہ صورت ہے کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی، پوری کی پوری صورت جو ہے وہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی اور ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ اور جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب نکیل پکڑی ہوئی تھی تو یہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نزول ہوا تھے ان کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کا ذکر فرماتے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی تو اونٹنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو اونٹنی بیٹھ گئی تھی، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اونٹنی کی ہڈیاں نہ ٹوٹ۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 10 11 12 سال گزار چکے، تو تب یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس صورت میں یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، تمہارا کام لوگوں تک میری باتوں کو پہنچا دینا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ ہم نے آغاز میں یہی چیزیں پڑھی کہ پھر آگے کافروں نے تانے دیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں، مشکلات کھڑی کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک بات یاد رکھنا، جب بھی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، جب بھی آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی، مشکلات بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جو دین خالص دین پر چلتا ہے اس کو بڑی مصیبتوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو انہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبتیں برداشت کی۔ کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طائف کا منظر دیکھ لیں، وہ ابو جہل کے طعنے دیکھ لیں، وہ کافروں کی اذیتیں دیکھ لیں، تو اسی صورت میں وہی چیزیں بیان کی گئی ہے کہ محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا کام صرف بیان کرنا، اور جب بھی آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو پھر مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ امتحان لیتا ہے۔ آپ کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو پھر کیا ہوا کہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو بتوں کو پوجتے آئے ہیں، انہوں نے تو بت گڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو بتوں کی عبادت کی ہے، تو یہ آ کر کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، آپ کو پلٹ کر جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، پھر کیا؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو پھر اسلام جو ہے وہ امتحان لیتا ہے۔ پھر آگے یار غار کو دیکھ لیجیے، ان کا مہینہ جا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو پھر پرائے تو پرائے اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ کبھی حق کی خاطر آپ جو ہے وہ حرم میں مار کھا رہے ہیں کافروں سے، کبھی حق کی خاطر ابو جہل آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو بکر بتا، کوئی آدمی یہ بات کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں 7 آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک بھی گیا ہوں، تو یہ کیا ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے بتا یہ تجھے بات کس نے بتائی ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ کس نے بتانی تھی، یہ تو آپ کے یار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب یار کا نام آیا تو آپ جھوم اٹھے، آپ نے فرمایا اچھا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حضور رات کے آدھے حصے میں گئے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ بھی کہیں کہ میں رات کے کروڑویں حصے میں میں سیر کر کے آؤں گا وہ بھی ماننے کے لیے تھا۔ تو اسلام جو ہے وہ امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق سے امتحان لیا کیا کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی، یہ ہجرت سے پہلے یہ صورت اتری ہے، تو جب ہجرت مدینہ دیکھ لیں 11 سردار تھے جو بڑے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کیا محبوب اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا چاہتا ہے کہ آپ ہجرت فرمائیں، کیونکہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دوپہر کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج رات جو ہے وہ ہمیں ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں ہم تیار ہیں۔ پھر رات کا انتظار، ادھر جو کفار مکہ تھے 11 سردار ابو جہل کے ساتھ، انہوں نے بھی ادھر پلان کیا تھا کہ آج رات ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام کر دیا۔ رات ہوئی تو رات کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے، اور جب تہجد کا وقت آیا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آج تو میرے بستر پر سوئے گا اور یہ میری سبز چادر ہے یہ اپنے اوپر اوڑھ لے اور یہ لوگوں کی مانتے ہیں یہ واپس کر کے صبح تو بھی مدینے کی طرف آ جائے, آج رات ہم ہجرت کر جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو کافر تھے وہ باہر کھڑے تھے 11 سردار. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ دیکھو خدا کی حکمت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی پکڑی. مٹی پکڑنے کے بعد نا وہ 11 سردار باہر کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی جو آیت مبارک ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں اور ان کے ایک ایک کے سر پر وہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے ہم نے ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دیا اور یہ دیکھ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سروں پر مٹی پھینکی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے. اور جو ابو جہل تھا وہ جب باہر کھڑا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے, تو وہ یہ باتیں کر رہا تھا, ہنس رہا تھا, مذاق اڑا رہا تھا. کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا جہان آخرت کی سب نعمتیں عطا فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ ہنس رہا تھا اور کہتا کہ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی, اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانی, تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے سروں پر مٹی پھینکی اور چلے گئے. چلے جانے کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزرا وہ دیکھ رہے تھے کہ بستر پر کوئی لیٹا ہوا ہے. ان کو یہ گمان تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ایک شخص آیا ادھر سے گلی سے رات کے وقت. آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ 11 بندے باہر کھڑے. انہوں نے کہا تم لوگ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے ہیں تو ہم اپنی تلواروں کا نشانہ بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ابھی دیکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سروں پر مٹی ڈال کر جا رہے تھے تو تم لوگوں کو نظر ہی نہیں آیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے, ان کو ساتھ لیا اور پھر آپ یمن کی طرف جو ہے وہ مدینہ کا سفر کر رہے ہیں. راستے میں کئی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. پھر جاتے جاتے آپ نے جو ہے وہ راستے میں غار ثور کے اندر 3 دن آپ نے قیام فرمایا. اور وہ پہاڑی اتنی بڑی ہے, اتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہاں آپ تو راستے بن چکے ہیں نا, تو شروع میں وہاں پر نکیلے پتھر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل چلتے ہیں, کیونکہ وہ جو کفار تھے انہوں نے تو اب پیچھا تو کرنا تھا, انہوں نے پاؤں کے نشان تو دیکھنے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے ساتھ چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہوں. پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جو ہے وہ کندھے مبارک پر اٹھایا. یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دین پر چلیں گے, جب آپ حق پر چلیں گے تو آپ کو مصیبتیں اٹھانا پڑے گی. اور یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں, جب آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ وہی تصور لے کر آئیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حق پر جب چلے تھے تو مصیبتیں اٹھائی. صحابہ اکرام بھی جب حق پر چلے تو ان پر بھی مصیبتیں آئی. اس سے بندے کو حوصلہ ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کے دہانے پر کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ادھر کھڑے ہو جائیں, میں سب سے پہلے اندر جاتا ہوں. اتنے دلیر تھے حضرت ابوبکر صدیق. اندر گئے, جا کے ساری غار کی صفائی کی, اپنے کپڑے جہاں جہاں سوراخ ملا وہاں پر دیے اور ایک سوراخ باقی تھا, وہاں پر اب کوئی چیز نہیں ملتی تھی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلایا. بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں لٹا لیا اور اس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی رکھ لی. اس غار میں ایک سانپ تھا بہت پرانا, اور وہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی, اور وہ اسی طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے آخری نبی کو دیکھنا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر جب ایڑی رکھی نا, اب وہ سانپ کو تنگی ہو کہ میں کیسے دیکھوں, میں نے اتنا عرصہ گزارا ہے یہاں پر, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار. پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا ابوبکر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زہریلے سانپ نے مجھے ڈس لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو پکڑا اور اپنا جو ہے لو آب دہن مبارک وہ لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئی. پھر 3 دن کے بعد آپ کی بیٹی 3 دن اس غار میں کھانا پہنچاتی رہی, اور آپ کا ایک غلام تھا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا. شام کے وقت وہ آتا تھا اور دودھ پیش کر دیا کرتا تھا. 3 دن کا قیام ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے تو پیچھے کافروں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف گئے ہیں, تو جو ان کو پکڑے گا, ابو جہل نے انعام رکھ دیا کہ جو ان کو پکڑے گا ان کو میں زندہ یا مردہ, جو بھی پکڑے گا اس کو میں 100 اونٹ سرخ اونٹ دوں گا. یہ بڑے قیمتی تھے. تو جب یہ لوگوں نے اعلان سنا تو لوگ نشان
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے پیچھے نکل کھڑے ہوئے، اور نکلتے نکلتے جب یہ غار کے پاس پہنچے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافر غار کے بالکل پاس کھڑے تھے، وہ ذرا سی نیچے سے نظر کرتے تو وہ صاف نظر آ جانا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حوصلہ دیا کہ غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق تو جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اسی طرح پھر سراقہ بن مالک کی بھی میں داستان ملتی ہے کہ جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس کو کسی نے آ کر پیغام دیا کہ ہم نے یمن کی طرف جو سمندر ہے اس کے پاس سے ایک قافلہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا پیچھا کرو۔ تو سراقہ بن مالک کے دل میں لالچ جاگا کہ وہ انعام میں نے 100 اونٹوں کا وہ دینا ہے، اس نے ٹال مٹول کی، لوگوں کو باتوں میں لگایا اور خود گھر گیا، گھوڑا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوڑا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، وہ 3 دفعہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دنس گیا، مارنے کے ارادے سے گزرا تھا نا، میں بات مختصر۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر پر اسے امان بخشی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ اے سراقہ تجھے جو ہے نا کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں۔ تو سراقہ بن مالک نے اسلام قبول کیا، واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس نے کافروں کو کہا کہ میں اس رستے سے ہو کے آیا ہوں، یہاں پر کوئی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا فاصلہ طے کرنے کے بعد مدینہ شریف میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آ رہے ہیں تو انہوں نے ہر روز وہ مدینہ شریف سے 3 یا 4 میل نکل کر نا پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا۔ وہ نہیں ملے تو پھر ایک دفعہ نا دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، وہ سارے لوگ واپس گھروں کی طرف جا چکے تھے۔ ایک یہودی عمارت پر کھڑا ہوا اپنے کام سے، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے پھر مدینہ والوں کو صدا لگائی کہ مدینہ والوں جس کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو وہ آگے ہیں۔ مدینہ والے جھوم اٹھے، لو جی حضور آ گئے، سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، سارے لوگ خوشی کے مارے، عورتیں بچے بوڑھے جوان بچیاں دف لے کر باہر آ گئی اور طلع البدر علینا کی صدائیں بلند۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں جہاں پر مسجد قباء ہے، وہاں پر آرام فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے، کیونکہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کے لگتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر۔ پھر جب دھوپ ہوئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کے نا اپنی قمیض کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کر دیا تاکہ لوگ سمجھے کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں قیام فرماتے ہیں، اور یہ سارا منظر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ کی جتنے بھی تکلیفیں تھی وہ ان کو برداشت کر کے پھر مدینہ شریف میں آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے آرام دیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کا اسلام قبول کیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور جو سراقہ بن مالک تھا وہ ان کی بات میں سنا کر ختم کروں، یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیشن گوئی کی تھی کہ تجھے کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے تب تو ایک بھی وادی میں یا ایک بھی علاقے میں تو اسلام ابھی نافذ نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، فتح مکہ بھی میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف فرما ہو گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی میں نے دیکھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا تو اس کے وہ کنگن وہ تاج جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مال غنیمت کی صورت میں آیا نا تو آپ کو پتا تھا کہ سراقہ بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سراقہ بن مالک کو بلاؤ۔ فرمایا کسی نے کہا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کی تو آنکھیں نہیں کھولی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے کان میں جا کر کہو کہ تجھے آج کنگن پہنائے جائیں گے جو تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ تو جا کے اس کے کان میں کسی نے یہ آواز دی کہ آج تجھے کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بتایا تھا۔ تو کہتے جب یہ اعلان سنا تو آپ خوشی کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر آپ کو کنگن پہنائے گئے، تاج پہنائے گئے، اور پھر آپ کا جو وصال ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شروع میں حق کا ساتھ دیا تو اسلام شروع میں امتحان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، شروع میں مصیبتیں آتی ہیں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اپنا انعام اپنی کرم نوازی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے اور پھر اس پر چلنے، اور اگر ہم پر حق پر رہتے ہوئے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔